سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حضرات محترم، آج 3 رمضان المبارک ہے۔ 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وزوج مولائے کائنات سید حضرتنا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم وصال ہے۔ آج کی ہماری پوری مجلس سیدہ کائنات کی یاد میں، ان کی محبت میں، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور قرآن و حدیث میں جو ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں اس پر انشاءاللہ چند معروضات پیش کریں گے، اور آپ یقین جانیں کہ آج کی محفل ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی، کیونکہ اس محفل کی جو نسبت ہے وہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ کائنات کی نسبتوں میں سب سے عالی نسبت ہے۔ سیدہ کائنات حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور حضور کو سب سے پیاری تھی۔ آپ کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں 2 آیات ایسی ہیں کہ جب وہ آیات نازل ہوئیں تو ان آیات کے نزول کے فوراً بعد حدیث کے اندر آتا ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاطمہ۔ ان آیات کے نزول کے فوراً بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو امام عالی مقام سیدنا امام حسن مجتبی کو، امام عالی مقام سیدنا امام حسین کو، اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو آواز دی دعا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی ان آیات کے نازل ہوتے ہی، نازل ہونے کے فوراً بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دے کر ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس سے آپ ان کی عظمت کا، ان کی فضیلت کا، ان کے مرتبے کا، ان کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں وہ آیات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور وہ احادیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ اس برکت سے اللہ تعالیٰ آج رمضان المبارک کے عشرۂ رحمت میں ہم سب کے لیے اس مجلس کو، ذکر سیدہ کائنات کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ سب سے پہلے آپ کا تعارف، اجمالی تعارف سماعت فرمائیں۔ سیدہ کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں۔ کتنی شہزادیاں تھیں؟ ان 4 شہزادیوں میں سب سے چھوٹی جو تھیں یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور یہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے
نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سرکار کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. لیکن جب سرکار اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 ایئر تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹی عطا فرمائی. تو اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی ہے. اور پھر جب حضور علی نبینا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، پھر اعلان نبوت کے بعد تقریباً 13 سال تک حضور علی نبینا علیہ السلام مکہ میں مقیم رہے. اور پھر کفار کے ظلم و ستم اور ان کی اذیتوں سے جب آپ تنگ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے میرے محبوب اب آپ کیا کریں، آپ ہجرت کریں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. تو بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شریف پہنچنے کے بعد پھر سیدہ کائنات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو باقی گھر والے تھے، بیٹیاں تھیں، داماد تھے، حضرت عثمان، ان کے نکاح میں جو سرکار کی بیٹی تھی ان کو 2 مرتبہ ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی. پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف، پھر حبشہ سے واپس مکہ، اور مکہ سے پھر مدینہ کی طرف. تو ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری کو، جب مدینہ شریف پہنچنے کے بعد دوسرے سال سن 2 ہجری کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا. یعنی آپ کی پیدائش جو ہے وہ بعثت سے 5 سال پہلے، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، اور آپ کا جو نکاح ہوا سن 2 ہجری کو ہوا. تو اس طرح جس وقت سیدہ کائنات کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 15 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا. اور آپ کا رشتہ پوچھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو بلایا. پھر انہوں نے بھی رشتہ مانگا. پھر سرکار نے سیدہ کائنات سے ان کی رضا پوچھی، ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس رشتے کے لیے راضی ہیں. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ سیدہ کائنات نے خاموش رہی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خاموشی کو ان کی رضا سمجھا اور مولا کائنات کے ساتھ آپ کا نکاح کیا. اسی طریقے سے سن 2 ہجری کو آپ کا نکاح ہوا، اور سن 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو آپ کا وصال ہوا. 3 رمضان اور سن 11 ہجری منگل کا دن تھا، ٹیوزڈے، منگل کا دن. 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو سیدہ کائنات کا جب وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک 29 سال تھی. کتنی؟ 29 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا. حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھی، تو اچانک سیدہ کائنات تشریف لائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قریب بلایا تو حضور نے ان کے کان میں کچھ بات فرمائی، سرگوشی کیا. مجھے کیا عظمت ہے، کیا محبت ہے. سرکار نے ان کو بلا کر ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو سیدہ کائنات نے رونا شروع کر دیا. اب رونے لگی. سرکار نے پھر اشارہ کیا، دوبارہ بلایا. حضور نے پھر کان میں کچھ ایک اور بات کہی. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور پھر
فرمایا کہ یہ راز کسی کو نہیں بتانا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی کہ یہ سارا ماجرا میرے سامنے ہوا. تو جس وقت سیدہ کائنات بیمار ہوئی اور آپ کی نزا کا وقت قریب آیا تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جب حضور نے آپ کو بلایا تھا تو آپ نے رونا شروع کر دیا تھا, اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آپ کو بلایا تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا تھا. تو سرکار نے آپ کے کان میں کیا بات کہی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ سرکار نے جب پہلی دفعہ مجھے بلایا تو حضور نے مجھے فرمایا کہ میری بیٹی, میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے, تم نے پریشان نہیں ہونا. تو کہتے جب سرکار نے مجھے یہ فرمایا نا کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے تو میں نے رونا شروع کر دیا. فرمایا میں رو رہی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے آواز دی, بلایا, اور پھر میرے کان میں مجھے کہا کہ سب سے پہلے مجھے تم ملو گی, تم نے پھر سب سے پہلے میرے پاس آنا ہے. تو فرمایا کہ میں خوش ہو گئی کہ میں سرکار کے ساتھ رہوں گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 6 مہینے بعد سیدہ کائنات کا انتقال ہو, یعنی کل 29 سال آپ نے عمر پائی ہے, لیکن عمر ٹوٹل سیدہ کائنات کی 29 سال ہے, لیکن جو آپ نے فضائل, جو آپ نے مناقب, جو آپ نے عظمتیں, جو آپ نے رفعتیں پائی ہیں, قیامت تک کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمتیں اور ایسی فضیلتیں عطا نہ فرمائیں کہ سرکار نے ان کی فضیلت کو بیان کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کو بیان فرمایا, ان کی عظمت اور ان کی رفعت کو میرے رب نے بیان فرمایا. تو حدیث پاک ہے میرے سامنے, یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے, اس سے آپ سیدہ کائنات کی عظمت کا اندازہ لگائیں. اس کو امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر نقل فرمایا, سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کے اندر اس کو نقل فرمایا, اور اسی طریقے سے اس کو مناقب اہل بیت کے اندر بھی نقل فرمایا امام ترمذی نے. امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا معجم الاوسط کے اندر جلد نمبر 4 اور صفحہ 134 کے اوپر. بڑی ایمان افروز حدیث ہے, اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ قال لما نزلت هذه الآیہ, یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی سورۃ الاحزاب کی آیت ہے, اس میں اللہ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو, ہر اہل بیت سے ہر طرح کی آلودگی کو, ہر طرح کی نجاست کو, ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر کے ان کو پاک کر دے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خدا کی طرف سے ان کی پاکی کا اعلان کیا گیا. تو جن نفوس قدسیہ کو میرا رب فرمائے کہ یہ پاک ہیں, ان کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں اہل بیت اطہار کی پاکی کو بیان کیا گیا, سورۃ الاحزاب کی یہ آیت جب نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے, ان کو گناہوں سے خوب اور خوب پاک کر دے. جب یہ آیت جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے, یہ آیت نازل ہوئی, تو حضرت عمرو بن ابی سلمہ فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا, پھر ہم نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا. وہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ فدعا, پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دی. دعا یدعو کا معنی ہے بلانا, پکارنا. کہتے ہیں نا دعا, کہتے ہیں دعا کا معنی پکارنا ہے. کیا مطلب؟ جب بندہ دعا کرتا ہے تو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ندا لگاتا ہے, اپنے رب کی بارگاہ کے اندر صدا لگاتا ہے کہ یا اللہ میری مغفرت فرما, میری بخشش فرما. تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورۃ الاحزاب کی, جس میں اہل بیت کی پاکی کو اللہ نے بیان فرمایا, پس آیت کے نزول کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فدعا, پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی
فاطمہ تا سیدہ کائنات کو بلایا، یا فاطمہ، اے میری فاطمہ، تعال میری طرف آ۔ کیا حضور نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی، فدعا فاطمہ تا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو آواز دی، وہ حسنن، جب سیدہ کائنات آ گئی تو پھر فرمایا وہ حسنن، حضور نے حضرت حسن کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے حسن، تعال میری طرف آ، تعال الیہ میری طرف آ۔ پھر کہتے ہیں جب امام حسن نے حضور کی آواز سنی تو وہ بھی بھاگتے ہوئے سرکار کے سامنے آ گئے۔ جب وہ پہنچے تو حضور نے فرمایا وہ حسین، پھر حضور نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کو آواز دی، وہ آ گئے۔ جب وہ آ گئے فجللہم بکسائی، حضور علیہ السلام جیسے ہی سیدہ کائنات امام حسن اور امام حسین آئے، فجللہ بکسائی، پس حضور علیہ السلام نے جو چادر اپنی اوڑھی ہوئی تھی، وہ چادر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں، جس چادر کو آپ اوڑھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس چادر کے بارے میں بھی قرآن میں اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ یعنی سرکار کے وجود کے ساتھ لگنے والا اگر کپڑا ہے، چادر ہے، خدا اگر اس کو بھی بیان کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ جو خون رسول ہو، جو جگر گوشہ رسول ہو، جو نبی علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہوں، ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام جو چادر اوڑھتے تھے اس کو مزمل والی چادر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب سرکار وہ چادر اوڑھ کے غار حرا میں بیٹھتے یا وہ چادر اوڑھ کے رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کی عبادت کرتے، جب وہ چادر اوڑھ کر اپنے رب کی تسبیح اور تحلیل کے اندر یا اپنے رب کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی پوری رات حضور علیہ السلام چادر اوڑھ کر آدھی رات کو کھڑے ہو جاتے، نوافل ادا کرتے، عبادت کرتے، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث کے اندر آتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو ورم پڑ جاتا، سوج جاتے اور آپ کو تکلیف محسوس ہوتی، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھ کر آدھی رات کی تنہائی میں اپنے رب کی عبادت اور ریاضت کرنے والے، اپنی رب کی بارگاہ میں قیام کرنے والے، اپنے رب کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے میرے محبوب قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ دیکھیں کہ وہ اس محبوب کے سجدوں کا، اس محبوب کے قیام کا، اس محبوب کی عظمتوں کا کیا عالم ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب میری عبادت کر کر کے تھک گیا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور کی ذات وہ ہے جو مقام محمود پر بیٹھ کر نہ صرف اپنی امت کی بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مومن تک ہر ایک کی شفاعت میرے مصطفیٰ کی اذن سے ہوگی۔ اس کے باوجود میرے مصطفیٰ اپنے رب کی عبادت کے اندر اس قدر منہمک ہوتے تھے، اس قدر انہماک سے اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اس قدر توجہ کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اتنی طویل رکوع اور اتنا طویل سجدہ کرتے کہ مجھے گمان ہو جاتا کہ کہیں آپ کا سجدے میں روح تو نہیں قبض ہو گئی۔ کہتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا، ام المومنین کہتی ہیں کہ میں دیکھتی رہی، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، رات کی تنہائی ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ آج کل تو لائٹیں لگی ہوتی ہیں، ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن اس دور میں لائٹ سسٹم تو نہیں تھا۔ فرما رات کی تنہائی، اندھیرا اور سرکار دو عالم کا سر سجدے کے اندر، اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اپنی امت کی بھلائی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو فرماتے کوئی حرکت جسم کو نہیں آئی، تو میں نے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ کیوں؟ ام المومنین کہتے مجھے وہم ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سجدے میں سرکار کی روح قبض ہو گئی۔ اتنا طویل سجدہ آپ نے فرمایا۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگایا نا، تو ام المومنین کہتی ہیں کہ حضور سمجھ گئے
کہ عائشہ کو وہم ہو گیا تو سرکار کہتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کی انگلی کو حرکت دی. کہتے سرکار نے اپنے پاؤں کی انگلی کو حرکت دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پوری دنیا سے کٹ کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جہاں عبادت کے لیے متوجہ ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ فدعا فاطمہ تھا، حضور نے فاطمہ کو بلایا، وہ حسن اور امام حسن کو بلایا، وہ حسین اور امام حسین کو بلایا، فجللہ بکسائی، حضور نے ان تینوں کو بلا کر اپنی چادر کے نیچے لے لیا، اپنے سینے کے ساتھ ان کو لگایا اور ان کے اوپر اپنی چادر دے دی. جس طرح کہ ہم چادر میں بکل نہیں مارتے ہیں، اس طرح حضرت فاطمہ کو بھی سینے سے لگایا، امام حسن کو بھی سینے سے لگایا، امام حسین کو بھی سینے سے لگایا، پھر ان کے اوپر سے چادر کی بکل ماری اور ان کو چادر کے اندر لے لیا. پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ علی، پھر حضرت علی کو بلایا، مولا کائنات آئے حضرت علی کو اشارہ کیا کہ میری پیٹھ کے پیچھے جاؤ. کیا وہ علی خلف ظاہرہ، حضرت علی سے فرمایا کہ میری پیٹھ کے پیچھے جاؤ. حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ کے پیچھے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جپھی پا کے کھڑے ہو گئے. حضور نے وہ چادر ان کے اوپر بھی دی، یعنی پیٹھ کے پیچھے حضرت علی اور سینے کے ساتھ سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین، ان تینوں چاروں کو جب وہ اپنے جسم کے ساتھ جوڑا، چمیڑا، اپنے جسم کے ساتھ جوڑنے کے بعد ان کو اپنی چادر کے اندر لیا. کون سی چادر؟ مزمل کی چادر کے اندر لیا، جو اپنی کملی کے اندر لیا، اپنی اس خوبصورت چادر کے اندر لیا. اس چادر کے بھی نقش و نگار کو دوسری حدیث کے اندر بیان کیا. اس چادر کے اندر لینے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر سرکار نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس، اے اللہ ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما. اچھا، اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے بڑی ایمان افروز، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس آیت میں اللہ کیا فرمایا جائے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو، نجاست کو دور کر دیا اور ان کو پاک کر دیا. اللہ نے اعلان کر دیا. اب سرکار بھی جب اللہ کی طرف سے پاکی کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ پھر ان کو اپنے سینے کے ساتھ جوڑ کر، ان کے اوپر اپنی چادر دے کر، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ہر قسم کی جو ہے ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے. وَطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، اے میرے اللہ ان کو ہر طرح کی پاکی عطا فرما دے، ہر طرح سے ان کو ظاہر بھی پاک کر دے، ان کا باطن بھی پاک کر دے. اور قالت ام سلمہ، حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، قال انت علی مکانک وَأَنْتِ عَلَى مَكَانِكَ وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ. حضرت ام سلمہ کہتی جب میں نے منظر دیکھا میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بالکل آپ اپنی جگہ پر خیر کے اوپر آپ بھی قائم ہیں. یہ ایک حدیث ہے. اس حدیث کے مطابق یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی تو سرکار نے ان کو بلا کر اپنی چادر کے نیچے داخل کیا. دوسری حدیث ہے، یہ پہلی حدیث حضرت عمر ابن ابی سلمہ سے روایت تھی، اور یہ جو حدیث ہے یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے. یہ بھی بڑی ایمان افروز حدیث ہے. یہ سنیں گے تو آپ کو اور ایمان تازہ ہوگا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز حسنین کریمین جو تھے نا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اتنے مانوس ہوتے تھے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر بیٹھتے نا تو آپ خطبہ شروع کرتے تو جیسے آپ الحمدللہ فرماتے یہ آواز آتی نا تو حسنین کریمین کے کان میں آواز پڑ جاتی کہ نانا جی اس وقت ان کی وہ مسجد میں موجود ہیں. جیسے حضور کی آواز سنتے نا تو چھوٹی چھوٹی عمر ہوتی تھی، ایک کی عمر 3 سال ہوتی تھی، دوسرے کی 4 سال ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی عمر ہوتی تھی.
جیسے ہی آواز پڑتی نا تو وہ فرماتے کہ گھر سے بھاگتے اور سیدھا آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ چمٹ جاتے تھے. ایک دفعہ تو جمعے کا خطبہ دیا اور جیسے حضور نے آواز دی تو حسنین کریمین کو پتہ چل گیا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے کہ چھوٹے بچے تھے, کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے تھے, خطبہ دے رہے تھے, جمعے کا دن تھا, حضور نے خطبہ روک دیا. آج چھوٹے چھوٹے بچے یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں نا, سڈے کچھ بابے ان سے الرجک ہو جاتے ہیں, شور کرتے ہیں کہ بچے کیوں آئے. اب آپ یہ حدیث سنیں, حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, امام حسن کے کان میں آواز پڑ گئی, امام حسین کے کان میں آواز پڑ گئی, تو سرکار وہ گھر سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, اس طرح یہ ممبر ہے جیسے وہ دروازہ سامنے ہے, حضور نے دور سے دیکھ لیا کہ حسنین کریمین آ رہے ہیں, تو اب وہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, تو کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں. جمعے کا خطبہ ہے, سرکار نے خطبہ روک دیا. کیا کر دیا؟ خطبہ روک دیا. حدیث کے مطابق حضور ممبر سے نیچے اترے, سرکار ان کے قریب گئے, ان کو اٹھایا, ایک کو ایک ہاتھ سے کی انگلی سے پکڑا, دوسرے کو دوسرے ہاتھ کی انگلی سے پکڑا, واپس آئے, حضور ممبر پر بیٹھے, ایک کو ایک گھٹنے پہ بٹھایا, دوسرے کو دوسرے گھٹنے پہ بٹھایا, پھر جمعے کا خطبہ دیا. ادھر کوئی بچے کھڑے ہو جائیں تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی بچے, امام صاحب بچے نو منع کرو جی, اور خدا کے لیے کہیں بچے مسجد میں آ گئے ہیں تو ان کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. اس طرح کیا ہوتا ہے, وہ بچے کہیں گے پتہ نہیں اسی کو تھانے سے نہیں آ گیا. اس واسطے جب بچے اگر آ جائیں تو یہ غنیمت ہے. ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, امام حسین آ گئے, بچے تھے چھوٹے, اور اتنی لاشعوری کی عمر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے, امام حسین آئے اور آ کر حضور کی گردن پر بیٹھ گئے. کیا ہو گئے؟ سرکار کی گردن پر بیٹھ گئے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس وقت تک سرکار حضور نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا. کیا کر دیا؟ سرکار نے سجدہ لمبا کر دیا. وہ اپنی مرضی سے حضور کی گردن پہ بیٹھے رہے, کھیلتے رہے, پھر وہاں سے جب نیچے اترے تو پھر سرکار نے سجدے سے سر کو اٹھایا. حضور نے اپنے ساتھ ان کو بٹھایا, حضور ان کی تربیت کرتے تھے, حضور کے ساتھ کھڑے, حضور سجدہ کرتے, حضور کو دیکھ کے سجدہ کرتے, حالانکہ نماز نہیں آتی تھی. پھر ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درس دے رہے تھے. ایک صحابی رسول جو ہے وہ زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں. بہت ایمان افروز باتیں ہیں, یہ سیکھنے کی باتیں, اس سے ہمیں دین پتہ چلے گا. اس لیے جو بچے ہمارے مسجدوں میں آئیں, یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ساتھ کھڑا کریں. اور کچھ ہوتا ہے بچے بچے ہی ہوتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ وہ بچے صفوں میں کھڑے اگر ہو جائیں تو ان کو برداشت کریں. کئی جگہ ہوتے ہیں لوگ نہیں برداشت کرتے, شور شرابے شروع ہو جاتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ظرف, ہمارا ظرف نبی کے ظرف سے بڑا نہیں ہے. یہی کچھ ہوگا. حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے کہو نماز پڑھ, اور 10 سال کا ہو تو حضور نے فرمایا اس کو ڈانٹ کے نماز پڑھاؤ. کیا کرو؟ اس کے ڈانٹ کے نماز پڑھاؤ تاکہ وہ نماز کا عادی بن جائے. اس لیے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی, مسلم شریف کی حدیث سے آپ فرماتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ خارج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غداتن علیہ مرتن مرحل من شعر الاسود. اللہ اکبر. کہتی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن صبح کا وقت تھا, تو حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکلے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اونی چادر پہنی ہوئی تھی. کتنی اونی چادر, جس کو ہم آج کے دور میں نا وول کی چادر کہتے ہیں. کیا کس کو کہتے ہیں نا یہ کپڑا وول کا ہے یا وول کی چادر ہے. ٹائم کیا آج کا افطاری کا؟ اچھا, تو وول کی چادر, ام المومنین سیدہ عائشہ کہتے ہیں کہ سرکار نے وول کی چادر پہنی ہوئی تھی. تو اچھا پھر کیا ہوا؟ فرمایا وول کی چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی, تو پھر کیا کہتی ہیں کہ مرتن مرخل من شعر الاسود. فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے اوپر اونٹ کے, کجاوے کے اور مختلف قسم کے کلر
کے اندر وہ یعنی وہ اس کے اندر دھاری دار چادر حضور نے پہنی ہوئی تھی، کہ کالی چادر تھی تو اس پہ اوپر سفید داریاں تھیں، یا اس کے اوپر کچھ جس طریقے سے آج نا چادر ہوتی ہے تو اس کے سائڈوں کے اوپر کڑھائی نکلی ہوتی ہے بڑے، تو اس طرح کی خوبصورت چادر حضور نے پہنی ہوئی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں صبح صبح کا وقت تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف گھر سے باہر نکلے تو آپ نے اس طرح کی چادر پہنی ہوئی تھی، تو جیسے ہی حضور باہر آئے نا تو آواز آئی، ساتھ میں حسنین کے ریمین کا گھر تھا، تو کہتے ہیں کہ اتنے میں امام حسن کے کان میں آواز پڑ گئی کہ یہ جو قدم ہے نا، یہ جو آواز آہٹ کی آواز آئی ہے نا، یہ آواز نانا جان کی آواز قدموں کی ہے۔ بس ایک دم بچے تھے، ایک دم اٹھے گھر سے اور فوراً باہر نکل آئے۔ ام المومنین کہتے ابھی حضور اپنے گھر سے باہر نکلے تھے، یعنی اس حجرے سے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی مزار مبارک موجود ہے، اس حجرت سے باہر نکلے۔ اس کے ساتھ میں جو دوسرا کمرہ تھا، دوسرا گھر تھا، وہ حضرت فاطمہ کا گھر تھا، تو مسجد کے سین سے گزر کے جائیں تو سامنے ان کا گھر آتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت آپ نے کڑھائی والی چادر اوڑھی ہوئی تھی اون کی، تو آپ باہر آئے تو حضور کے قدموں کی آہٹ آئی، فجاء الحسن ابن علی، پس حضرت امام حسن مجتبیٰ کے کان میں جب حضور کے قدموں کی آہٹ پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر کھول کے نا، جیسے آپ نے کوئی بچہ دوڑتا ہوا آئے تو ماں باپ یا کوئی بڑا آدمی اس کو پیار کے لیے اپنا دامن ایسے نہیں پھیلا دیتا، دوڑ گیا بھاگ گیا، جب بچہ بھاگ کے آ کر ماں باپ یا دادی دادا کے سینے کے ساتھ لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، تو جیسے ہی کہتے ہیں کہ حضور ام المومنین کہتے ہیں حضور جیسے ہی گھر سے باہر آئے تو امام حسن کے کان میں آہٹ پڑی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن بھاگتے ہوئے باہر آئے، تو جو ہے وہ حضور نے اس طرح اپنا دامن پھیلا دیا، تو آپ بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر سرکار کی چادر کے نیچے سے سر اندر کر کے حضور کے سینے کے ساتھ چمٹ گئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی امام حسن بھاگے نا، تو اب بچوں کی عادت ہوتی ہے ایک بچہ بھاگے تو پیچھے دوسرا سوچتا ہے ایک کدھر گیا میں بھی جاؤں پیچھے۔ کہتے ہیں امام حسن بھاگے تو پیچھے سے امام حسین کو پتہ چل گیا، تو امام حسین بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب امام حسین بھاگتے ہوئے آئے تو حضور نے ان کے لیے بھی ایسا دامن پھیلایا، وہ بھی بھاگتے ہوئے آ کر سرکار کے سینے کے ساتھ لگ گئے۔ اچھا جب دونوں شہزادے گھر سے ایک دم باہر نکلے، دروازہ کھلا، بھاگتے ہوئے نکل گئے، تو سیدہ کائنات بیٹھی ہوئی تھی، تو سیدہ کائنات کو خدشہ ہوا کہ ایک دم بچے بھاگ کے کہیں نکل گئے، کہیں گر نہ جائیں، تو کہتی ہیں کہ فجاءت فاطمہ، تو ان کے پیچھے پیچھے سیدہ کائنات آئی۔ اچھا جب سیدہ کائنات اپنے گھر سے باہر نکلی اور حسنین کے ریمین کو تلاش کرتے کرتے ان کے پیچھے پیچھے آئی، تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں سرکار اپنے دامن کو پھیلائے ہوا، اس طرح دونوں ہاتھوں کو پھیلایا ہوا، ان کے اوپر خوبصورت کڑھائی والی چادر رکھی ہوئی، اور امام حسن اور حسین دونوں حضور کے سینے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضور نے دیکھا کہ فاطمہ سیدہ کائنات ان کو تلاش کرتے کرتے آئی، تو حضور نے جب سیدہ کائنات کو دیکھا تو حضور نے ان کو بھی اشارہ کیا، حضور نے اشارہ کیا، وہ بھی آئی، وہ بھی جب آئی تو فادخلھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر داخل کیا۔ اچھا اچانک دیکھیں جب کوئی بچہ ایک دم بھاگ کے باہر نکلے، ساتھ میں دوسرا بچہ بھی نکل گیا، ساتھ میں ان کی ماں بھی حضرت فاطمہ بھی نکل گئی، تو مولا کائنات اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا بات ہے، ایک دم باہر نکل گئے، بھاگ گئے۔ آپ کہتے ہیں مولا کائنات کے پیچھے سے باہر نکل آئے، جیسے فجاء علی، ان کے پیچھے پیچھے مولا کائنات آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو بھی اشارہ دیتا، علی تو بھی ذرا، اور مولا کائنات کی تشریف لائے۔ فادخلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو بھی اس کے اندر اسی چادر کے اندر ڈالا۔ ڈالنے کے بعد کہتے ہیں پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اچھا اب اس آیت میں ان دونوں حدیثوں میں دیکھیں، پہلی کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے ان کو بلا کر اپنی چادر کے نیچے لیا۔ ان دونوں حدیثوں کو حدیث قصا کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں۔ قصا کا معنی چادر والی حدیث، قصا عربی میں چادر کو کہتے ہیں، چادر والی حدیث۔ ان دونوں حدیثوں کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قصا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پہلی جب آیت نازل ہوئی تو حضور نے ان چاروں کو بلا کر اپنی چادر کے نیچے ڈالا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔
اور دوسری اس چادر کے اندر چاروں کو ڈال کے پھر یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر آخری بات یہ تیسری حدیث ہے. اس کو وہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نا کہ دو آیتیں جب نازل ہوئیں تو حضور نے ان کی پہلی آیت تو یہ سورۃ الاحزاب کی. اب دوسری آیت کون سی ہے؟ دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. جب یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیے نا، تو اس وقت حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے اور کہا کہ ہم ان سے مناظرہ کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 ہے قرآن پاک کی، تیسری سورت ہے اور ورس نمبر ہے 61. اور وہ کون سی آیت ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب انہاں یہودیاں نو تسی کہہ دے جڑے کہہ دے تواڈے نال مناظرہ کریں گے، انہوں نے کہہ دیا کہ تسی بھی اپنے بچوں کو بلاؤ، میں بھی اپنے بچوں کو بلاتا ہوں، اور میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور میری دعا پر میری اولاد آمین کہے گی، تمہاری دعا پر تمہاری اولاد آمین کہے. دیکھتے ہیں کس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور جس کی دعا فوراً اسی وقت قبول ہوئی وہی حق پر ہوگا. یہ جب اللہ حضور علیہ الصلوۃ اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ کہتے ہیں کسی چیز کا چیلنج دے دینا کہ آجا پھر دیکھا جائے گا. ہماری زبان میں کہتے ہیں آجا پھر دیکھنا، دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ جب یہودیوں نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے، تو حضور نے فرمایا آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں. اللہ نے فرما دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. محبوب آپ ان سے کہیں کہ آ جاؤ تم اپنے بچوں کو بلاؤ، میں اپنے بچوں کو بلاتا ہوں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 61. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی علیًا، حضرت مولا کائنات کو، وفاطمہ اور حضرت فاطمہ کو، وحسنا اور امام حسن کو، وحسینا اور امام حسین کو. فقالا، پھر حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ امام مسلم کیا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ان بچوں کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ مقام، یہ مرتبہ، عظمت تھی سیدہ کائنات کی، آپ کی اولاد کی. اور حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں یہاں تو کمال ہی کر دیا اس حدیث کے اندر. حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں کہ بلکہ دو حدیثیں ہیں. حضرت عمر فاروق پہلی حدیث میں بیان کرتے ہیں، یہ طبرانی کی حدیث ہے. وعن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا. حضور نے فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت. حضور نے فرمایا کہ دنیا کا ہر نسب، ہر حسب اور نسب قیامت والے دن ختم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ قیامت والے دن سارے حسب اور نسب مٹ جائیں گے. إِلَّا كَانَ مِن سببی و نسبی. حضور نے فرمایا کہ میری نسبت اور میرا نسب یہ قیامت والے دن بھی قائم رہیں گے. یعنی قیامت والے دن بھی آل رسول کو آل رسول کے نام سے ہی پکارا جائے گا. حضور نے فرمایا کہ دنیا کے نسب قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا نسب اور میرا حسب اور نسب باقی رہے گا. اور آخری حدیث اس میں حضرت جابر سے یہ روایت ہے، اور امام حاکم نے اس کو نقل فرمایا ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ بنی ام اسبۃ، حضور ینتمعون الیہم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچے کا
اسبا کہتے ہیں کہ ہر بچے کو، ہر اولاد کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی ہر انسان کا جو نسب ہے وہ اس کے باپ کے نام سے چلے گا. کس کے؟ باپ کے نام سے نسب چلے گا کہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، یعنی ہر انسان کا نسب اس کے باپ کے نام سے ہوگا. الا ابن فاطمہ تھا، لیکن میری بیٹی فاطمہ کے لیے یہ کرائیٹیریا نہیں ہے. فانا ولیہما وعصبتہما، حضور نے فرمایا میں ہی اس کا ولی ہوں اور میں ہی اس کا عصبہ ہوں. کیا مطلب؟ کہ فرمایا کہ فاطمہ کی جو اولاد ہے اس کا جو نسب ہے وہ مجھ سے چلے گا. فاطمہ کی اولاد کی نسبت مجھ سے قائم ہوگی، اور باقی کائنات کی جتنی اولادیں ہیں ان کی نسبت ان کے باپ سے پکارا جائے گا، اور لیکن میری بیٹی فاطمہ کی جو اولاد ہے ان کا نسب میرے سے جاری ہوگا. اسی وجہ سے سیدہ کائنات کی جو اولاد ہیں سعادات میں، فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہیں ان کو آل رسول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے سیدہ کائنات کے وصال کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اور شادی کی. پھر ان کی اس شادی سے بھی اور اولادیں پیدا ہوئیں. تو وہ جو اولاد جو سیدہ کائنات کے وصال کے بعد دوسری بیویوں سے جو حضرت علی کی اولاد پیدا ہوئی ہے ان کو علوی کہتے ہیں. آوان، جن کو جو عوام جو قبیلہ ہے ان کو علوی کہتے ہیں. تو وہ اور آل رسول وہ ہیں جو فاطمی سعادات میں سے ہیں، اور مولا کائنات کی جو دوسری اولاد ہے وہ علوی سعادت کراتے ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دنیا کا نسب جو ہے وہ ان کے باپ سے چلے گا، لیکن میری بیٹی فاطمہ کے لیے ایک کرائیٹیریا نہیں ہے. ان کا نسب ان کی اولاد کا جو سلسلہ ہے ان کا نسب ہے مجھ مصطفیٰ سے چلے گا. اللہ تعالیٰ نے بے شمار آپ کے فضائل، تقریباً میرے سامنے کو 20-25 کے قریب احادیث موجود ہیں، لیکن یہ صرف میں نے 2, 4, 5, 6 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اور ہر حدیث کو دیکھیں کہ قرآن کی آیات میں قرآن کی آیات کی تفسیر میں حضور سیدہ کائنات کو پیش کر رہے ہیں. قرآن کی آیات کی تفسیر میں حضور حسنین کریمین کو پیش کر رہے ہیں. قرآن کی آیات کی تفسیر میں حضور مولا کائنات کو پیش کر رہے ہیں. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کی عظمت اور رفعت اور مقام کو بیان فرمایا. حسنین کریمین اور پنج تن پاک کی محبت ہی ہمارے ایمان کی اصل ہے، اور یہی محبت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.